اپنے بارے میں جو کچھ ہو آپ سہے، دوسروں کے لیے نہیں. ماں باپ کا اچھا بیٹا بن کر کے کہیں آپ اپنی بیوی کو ان کی نوکرانی نہ بنائیں، نہ ان کی کنیز بنانے کی کوشش. آپ بنے نوکر، آپ غلام بن کے رہیے. آپ کے ماں باپ ان پر واضح کرے کہ اس پر آپ کے احکامات نہیں چلیں گے. اس کا نکاح مجھ سے ہوا ہے، سارے خاندان سے نہیں ہوا. دیکھو کہ گھروں میں سکون پیدا ہوگا یا نہیں. اور گھر والی کو علیحدگی میں، محبت کے لمحے میں، خاص اوقات میں تلقین کرو کہ یہ میرے قبلے و کعبے ہیں اور ان کی رضا سے میرا رب راضی ہوگا اور ان کی دعا سے مجھے جنت ملے گی. کہیں یہ ناراض ہو کہ میرے لیے مشکلات پیدا نہ ہو جائے. اللہ دیکھو پھر کیسے شیر و شکر مکان ہو، ایسے بہترین گھرانہ ہو. ماں باپ یہ خیال رکھیں گے کہ یہ ہماری بہو، ہمیں چائے بنانے کا بھی ہمیں حق نہیں کہ اس کو کہے. میں لکھ کے دیتا ہوں، کوئی مولوی اس کے خلاف لکھے میں اس کو انعام دوں. حقوق ایک ہوتے ہیں، 10 نہیں ہوتے خاوند کے. یہ تو بس نکاح میں لے آیا، باقی اس گھر کی وہ نوکرانی ہے، سب کام اس سے کرایا جائے گا. اور وہ جو ساس ہوتی ہے جو مرتی نہیں، وہ تو بہت زبردست قسم کے افلاطون ہوتی ہے. اس کا منہ بند کرنا اور اس کے ظلم سے وہ مسکین کو چھڑانا یہ کسی کا کام نہیں ہے، جب تک لڑکے میں غیرت نہ ہو، ہمت نہ ہو. دنیا میں ایک ضابطہ ہے، وہ قانون ہے. ضابطہ میاں بیوی کے درمیان ہے. ایک رابطہ ہے. رابطہ ایسا ہے جس طرح میں آپ سے درخواست کروں کہ آج یہ کام درپیش ہے، آپ ہماری مدد کی. یہ رابطہ ہے. ضابطہ کوئی نہیں. لوگ نماز پڑھنے آئے، ہمیں لینے دینے کے لیے نہیں آئے. روابط ہے. ورابط رابطے بھی ہونے چاہیے کہ بھئی ہمیں ان کو کس طرح تعاون پہنچائے، ہم ان کے دین کے راستوں میں کس طرح مدد کریں. یہ سب روابط ہے. ایک استاذ طالب کو نہیں کہہ سکتا کہ باہر کوئی چیز آئی ہے اٹھا کر کے آپ باورچی خانے لے جائیں. یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ مہربانی کر جائے، یہ باورچیوں کے نوکروں کی ذرا مدد کر. یہ رابطہ ہے. اور ضابطہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں رہنا چاہے تو کرے، ورنہ گیٹ آؤٹ. ضابطے سے تشدد آ جائے گا اور رابطے سے محبت پیدا ہو جائے گی. تو ماں باپ کو بیوی کے حقوق اور بیوی کو ماں باپ کے حقوق، یہ ضوابط ہے، سمجھانا ضروری ہے. اور ساتھ رابطے کی بھی تعلیم دے، تلقین کرے کہ ان کے آرام اور راحت کا میں پابند ہوں. آپ کی زندگی میرے ساتھ ہے، میرے والدین کا خیال رکھنا سے مجھے آرام ملے گا. اور ان کو کہے کہ یہی آپ لوگ لے کے آئے نکاح میں بڑے دھوم دھام سے، عزت و احترام سے، تو اب میرے خاطر اس کو بھی اس گھر کا فرد مان لے اور اس کو ایذا نہ پہنچائے. اس سے میری بے عزتی ہوتی ہے. تو ماں باپ کو کوئی تلقین کرنا نیکیوں کہ یہ کوئی بری بات تو نہیں. قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام یا بتے اے ابا جان، یہ شرک چھوڑے. اے ابا جان، بتوں سے کیا مانگ رہے؟ اے ابا جان، جہنم چلے جاؤ گے. علماء کہتے ہیں بہت مشکل مرحلہ ہے. ایک حق سمجھانا اور ایک ادب کرنا. آج وہ پختنو جھگڑا ہوگا نا، یہ مشر رو رہے نہ آکش روئی ہوئی لالا دلتا ہو رہا نو لالا مرتبی اور دلہ مرتبی. یہ ادب دے، حقوق دے. نہیں، زبان شیر و شکر رکھنی ہے. کسی کے ظلم اور زیادتی کے باوجود بھی ہمیں اپنا تہذیب اور رنگ دین برقرار رکھنا ہے. سخت تو ہر شخص کہہ سکتا ہے، اور سختی میں تو زیادہ آرام نہیں ہے. حدیث شریف میں جس کام میں سختی آ گئی ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، عیبدار ہو جاتا ہے. اور جس کام میں نرمی آ جاتی ہے وہ خوبصورت ہو جاتا ہے، حسن والا بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے